دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله۔ سورت مریم قرآن مجید کی 19ویں سورت ہے، ایک مکی سورت، اور آج اسی کا خلاصہ اور اس کا نظم جلی پیش نظر ہے۔ سورت مریم ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی، اور یہ بات معروف ہے کہ ہجرت حبشہ 5 نبوی رجب میں ہوئی تھی، جب 80 مرد اور 20 خواتین نے مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ تاریخ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب نے نجاشی کے دربار میں سورت مریم کی تلاوت کی تھی، تو اس سے اس سورت کے زمانے نزول کا تعین ہو جاتا ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورت مریم ان حالات میں نازل ہوئی جب قریش کے نومسلم نوجوانوں کو عیسائیوں کے ملک میں دعوت و تبلیغ کے آداب سکھائے گئے۔ پچھلی سورت الکہف میں آپ نے ملاحظہ کیا، وہاں فرمایا گیا تھا آخری آیت میں انما الہکم الہ واحد، اور پھر یہ بھی کہا گیا تھا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، تم لوگوں کا خدا واحد صرف ایک اللہ ہے، اور اس لیے توحید عبادت میں شرک جائز نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کی عبادت، پوجا، پرستش، اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ یہاں سورت مریم کا مرکزی مضمون ہی توحید ہے اور تثلیث کی تردید ہے۔ عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے کہ 3 خدا ہیں، ٹرینٹی کا عقیدہ یا تثلیث کا عقیدہ، اس کی یہاں سورت مریم میں تردید کی گئی ہے۔ پچھلی سورت الکہف میں یہ بتایا گیا تھا کہ قرآن مجید کے نزول کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ عیسائیوں کو ڈرایا جائے، تثلیث سے روکا جائے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ قرآن مجید کا مقصد ان لوگوں کو ڈرانا ہے جو اللہ کے لیے بیٹے تجویز کر لیتے ہیں، اور یہاں سورہ مریم میں یہ مضمون بار بار آیا ہے، اور یہ بات کہی گئی ہے مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سبحانہ، اللہ کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے بیٹے کا انتخاب کرے، وہ عیوب سے پاک ہستی ہے، نقائص سے پاک ہستی ہے۔ اور آیت نمبر 92 میں کہا گیا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا،
رحمان کے لیے زیبا نہیں ہے، رحمان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی بیٹا بنا لے۔ اس صورت کے مرکزی مضامین میں ایک مضمون دنیا کی زندگی کی ناپائیداری ہے۔ پچھلی صورت الکہف میں بھی یہ بات کہی گئی تھی، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ وہاں کہا گیا تھا کہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت کا سامان ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں اللہ کے نزدیک تو ثواب کے نزدیک زیادہ بہتر ہیں، اور امید کے اعتبار سے بھی زیادہ بہتر ہیں جن پر انحصار کیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں سورہ مریم میں وہی بات بتائی گئی کہ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا۔ تو الفاظ کے اختلاف کے باوجود دنیا کی زندگی کی ناپائیداری کا مضمون سورۃ الکہف میں بھی بیان کیا گیا اور سورۃ مریم میں بھی۔ اور اب اگلی سورت سے اس کے ربط کو ہم تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ مریم میں توحید کے مضمون کو حضرت عیسیٰ کی زندگی سے اور چند دیگر انبیاء بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ثابت کیا گیا ہے، جبکہ اگلی سورت طٰہٰ میں حضرت موسیٰ کی زندگی کے نشیب و فراز سے اور ان کی دعوتی زندگی سے توحید کا ثبوت فراہم کیا گیا ہے۔ اب ہم سورت کے کچھ کلیدی الفاظ اور کلیدی مضامین کی طرف رخ کرتے ہیں۔ آپ محسوس کریں گے کہ سورت کہف میں ایک عجیب و غریب اسلوب ہے دلائل کے لیے۔ عام طور پر دلائل کے لیے آیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یا آیات کا یا برہان کا، لیکن یہاں آپ دیکھیں گے کہ ذکر رحمت ربک اور وذکر فی الکتاب کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ آیت نمبر 2 میں کہا گیا ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اور آیت نمبر 16 میں کہا گیا وذکر فی الکتاب مریم، اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا ذکر کرو، اور آیت نمبر 41 میں کہا گیا وذکر فی الکتاب ابراہیم، آیت نمبر 61 میں کہا گیا وذکر فی الکتاب موسیٰ، آیت نمبر 54 میں کہا گیا وذکر فی الکتاب اسماعیل، آیت نمبر 56 میں کہا گیا وذکر فی الکتاب ادریس۔ تو اس طرح کے اسلوب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک اور تاریخی دلیل فراہم کرو۔ تو جو ضدی لوگ ہیں، ہٹ درم لوگ ہیں، جو توحید کو تسلیم نہیں کرتے، خدا کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے، تو وذکر کے الفاظ کی تقریر، وذکر کے الفاظ کی تکرار یہ بتا رہی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ سے ایک اور دلیل پیش کیجئے، حضرت ابراہیم کی دلیل پیش کیجئے، حضرت ادریس کی دلیل پیش کیجئے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی دلیل پیش کیجئے۔ تو یہ ایک انداز ہے، اس پہ نظر ہونی چاہیے۔ اس صورت کے اندر ایک اور مضمون بڑا اہم ہے کہ دنیا میں جو مشرک لوگ ہیں وہ جب خدائی میں دوسرے الہہ کو، غیر اللہ کو، من دون اللہ کو شریک کرتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے، اس پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ تو فرمایا گیا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا لیے، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ اپنے الہہ کو طاقتور سمجھتے تھے، پشتی باندھ سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ چھوٹے خدا مشکل اوقات میں، سخت حالات میں ہماری مدد کریں گے۔ تو وہ اپنی پشتبانی کا ایک تصور ان خداؤں کے بارے میں رکھتے تھے۔ اور آج بھی دنیا میں جہاں شرک ہوتا ہے تو
ذہنیت یہی ہوتی ہے کہ آلہہ کے پاس، من دون اللہ کے پاس بھی اختیارات ہیں اور وہ نفع و ضرر کا اختیار رکھتے ہیں۔ ایک اور مضمون جو سورہ مریم میں آیا ہے وہ توحید کی دلیل کے طور پر اور ایک عقلی دلیل کے طور پر یہ مضمون آیا ہے کہ انسانوں سے پوچھا گیا ہے کہ جس خدا نے انسان کو عدم سے وجود بخشا ہے تو کیا وہ حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ یہ ایک عقلی دلیل ہے۔ چنانچہ 2 آیات ہیں، آیت نمبر 9 میں بھی یہ بات آئی ہے اور آیت نمبر 67 میں بھی۔ اور یہ قرآن مجید کا خاص انداز ہے کہ ایک صورت میں ابتدا میں ہی ایک بات بیان کی جاتی ہے اور پھر اس کا اعادہ صورت کے اختتام پر کیا جاتا ہے، اور یہاں اس صورت کے اندر یہ بات آپ کو ملتی ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، اور یقیناً میں نے تمہیں اس سے پہلے پیدا کر کے دکھا دیا ہے جبکہ تم کوئی شے ہی نہیں تھے، تمہارا وجود ہی نہیں تھا۔ تو اسی طرح دوسری جگہ فرمایا اولا یذکر الانسان، کیا انسان اس بات پر غور نہیں کرتا ما خلقتہ من قبل، کہ کس طرح اس نے، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے انسان کو پیدا کر کے دکھا دیا ہے، ولم یک شیئا، جبکہ اس کا وجود ہی نہیں تھا، he was not existing، اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ سورۃ مریم کا ایک اور اہم مضمون ہے نماز۔ چنانچہ یہ بات بتائی گئی اور اہل کتاب پر واضح کیا گیا کہ حضرت اسماعیل کے زمانے سے لے کر بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ تک نماز فرض تھی، یعنی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کا آغاز نہیں ہوا بلکہ پچھلے تمام انبیاء پر نماز فرض تھی، لیکن بنی اسرائیل نے اس اہم ترین عبادت کو ضائع کر دیا۔ حضرت اسماعیل جن کا زمانہ 1900 قبل مسیح ہے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ چنانچہ آیت نمبر 55 میں یہ بات بتائی گئی کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نہ صرف نماز کا بلکہ زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے، اور زکوٰۃ کے بارے میں خود حضرت عیسیٰ کی یہ بات نقل کی گئی کہ اللہ نے اس کی نصیحت انہیں کی تھی۔